اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اللہ کا پیغمبر اپنے لیے خود بیان کرتا ہے. وہ مالک ہے، وہ مالک ہے جو کہے، بادشاہ، حکمران، سلطان، افسر اپنے ملازموں کو، خادموں کو کئی بار گفتگو میں کہتا ہے میرے بھائی بات ایسے نہیں ایسے ہے. بات کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی بات ایسے ہے. میرے بھائیوں خطاب کرتا ہے، میرے بھائیوں میری بات غور سے سنو. ایک بزرگ کہتا ہے اپنے شاگردوں کو، میرے بھائیوں، برادران اسلام، برادران محترم، میرے بھائیوں ایسے بات ہے. اس کے بعد انہی میں سے کھڑا جائے اگلے دن اور اس بزرگ کو کہے بھائی جان، وہ کہے گا تیرے دادیاں جن نام ہے. وہ کہے گا میں تینوں بھائی نظر آنا؟ کیا کہے گا میں تینوں بھائی نظر آنا؟ میں تیرے دادے جنا؟ وہ کہے کل آپ نے تو مجھے کہا تھا بھائی ہو، تو میں بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا میں بزرگ ہوں، جو چاہوں کہوں، میرا حق ہے. تمہیں حق کس نے دیا کہ تم بھی کھڑے ہو کہ بھائی کہو؟ آپ نکتہ سمجھ گئے ہیں نا؟ نکتہ سمجھ گئے. بعض اوقات بعض باتیں حدیث میں آقا علیہ السلام کے کلمات طیبات میں آتی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حضور کا مقام ہے کہنے کا، یا امتی کا بھی حق ہے کہ یہ کہے. دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے مالک اپنے غلام کو بھائی کہہ دے، اس کو عزت دینے کے لیے کہہ سکتا ہے. وہ اگر غلام کو بھائی کہے تو عزت دے رہا ہے، اور غلام مالک کو بھائی کہے تو عزت دے رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ گھٹا رہا ہے. بس سادہ بات. مالک غلام کو بھائی کہہ سکتا ہے، غلام مالک کو بھائی نہیں کہہ سکتا. پیغمبر امتی کو عزت دینے کے لیے جو چاہے کہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کے لیے خود کو جو چاہے کہے. مگر امتی کا حق نہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں کو بنیاد بنا کر پیغمبر کو اس کلمہ کے ساتھ پکارے. نہ، یہ ان کا منصب ہے. جب منصب کی بات آئے، ادب کی بات آئے، تو باپ کا بھی پہنے سے روک دیا کہ باپ بھی نہ کہنا. کیا کہنا؟ ولا کی رسول اللہ. ابا جان نہیں کہہ سکتے. جب بولو کہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. یہ نہ کہو یا ابی، اے ہمارے باپ، نہ کہو، خبردار. بلکہ کیوں کہو فدا کا ابی، آپ پر میرا باپ قربان ہو. کہاں یہ کہنا حضور کو کہ میرے باپ، اور کہاں یہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. وہاں باپ نہیں کہنا، باپ کو قربان کرنا ہے. ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آپ یہ نقطہ سمجھ گئے، اب یہاں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں. حدیث ہے کنز الامال میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت مانگی عمرہ کرنے کی. کیا؟ اب عمرہ عبادت ہے، نیکی کام، وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں کرتے تھے. کعبے کو دیکھنا بھی حضور کی اجازت کے بغیر گوارا نہیں کرتے تھے. عمرہ اللہ کے گھر کا طواف ہے نا، اللہ کے گھر کا طواف ہے. عمرہ کرنے جانا ہے. قرآن کا حکم ہے، من حج البیت او اعتمر فلا جناح. حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ عبادات میں سے ہے. تو عبادت کرنے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا بھی ارادہ کرتے تو حضور سے بولیے اجازت مانگ. ادب کا عالم یہ کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی حضور کی اجازت کے بغیر نہ کرتے. اس بات کو پایا آپ نے؟ یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب، اجازت ادب کی غرض سے لی جاتی، اور اللہ کے گھر کا طواف جب دونوں کو سامنے رکھ کے تولتے تو طواف یہاں نظر آتا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب وہاں نظر آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی طواف کرنے کے لیے حضور سے اجازت کو شرط سمجھتے. اجازت اب حضور فرما دیتے نہیں اجازت نہیں ہے تو پھر عمرہ کرنے جاتے جی نہ جاتے. کیا مطلب؟ حضور کی منشا ہے تو عمرہ بھی ہے, منشا نہیں تو عمرہ بھی نہیں. گویا ہر عبادت حضور کی منشا پہ قربان. حدیبیہ کا موقع ہے, حدیبیہ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا مذاکرات کے لیے. شہر مکہ میں حرم کعبہ میں مذاکرات ہوئے, ڈائیلاگ, مذاکرات, میٹنگ ختم ہو گئی. انہوں نے عمرے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی, واپس جانے لگے. تو کفار و مشرکین قریش مکہ نے کہا کہ بھائی عثمان آپ تو آئے ہوئے ہیں اور یہ ہے 6 ہجری کا واقعہ. گویا ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے. کتنے؟ اور 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ سیدنا عثمان غنی حرم کعبہ میں آئے تھے. 6 سال کے بعد آئے ہوں, کعبہ سامنے ہو, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی نہیں کیا تھا بھائی طواف نہ کرنا, منع کیا تھا؟ بولیے, منع بھی نہیں کیا. مذاکرات کیے, بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں اس سال, آپ آئے ہوئے ہیں, آپ طواف کر لیں. آپ طواف, سامنے کعبہ ہے, ادھر آقا علیہ السلام کی منع بھی نہیں ہے, مگر صرف حضور نہیں ہے. 6 سال بعد آئے ہیں مگر وہ کعبے کو کعبہ بنانے والا ساتھ نہیں ہے, جس نے اسے کعبہ بنایا تھا اپنے چہرہ پھیر کر, وہ ذات نہیں, آقا کی ذات نہیں. سین کعبہ میں کھڑے ہیں, انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ایمان کو آج تک اور عقیدے کو سمجھا ہی نہیں, تمہیں آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری نسبت حضور سے ہے کیا. فرمایا خدا کی قسم واللہ لا اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ, خدا کی قسم اللہ کا گھر ہے, کعبہ ہے, میری آنکھوں کے سامنے ہے, مگر فرمایا اسی اللہ کی قسم جس کا کعبہ ہے اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک یار ساتھ نہ ہو. اب یہ حکم کہیں قرآن حدیث میں ہے؟ بولیے ہے؟ اگر آقا علیہ السلام ساتھ نہ ہو تو طواف کرنا جائز نہیں. کہیں حکم ہے؟ شریعت میں کوئی حکم نہیں, کوئی منع نہیں, نہ مطلقاً منع ہے تعلیمات اسلام میں, نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر کے بھیجا تھا. پابندی ہے ہی نہیں, اجازت ہے. سین کعبہ میں کھڑے ہیں, 6 سال کی اداسی ہے, مشرکین کہہ رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں طواف کر لو, اور انکار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں طواف نہیں کرتا, انکار کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ میرے محبوب ساتھ میں. طواف کیے بغیر چلے گئے, صحن کعبہ میں ہو کر اللہ کے گھر کا طواف نہیں. تو مدار کس چیز پر تھا؟ عمل کا, طاعت کا, عبادت کا, عقیدے کا. مدار نسبت و ادب مصطفیٰ پر, عشق و ادب مصطفیٰ پر مدار. فرمایا حضور یہ تو ایک طواف ہے کعبے کا, ایسے لاکھ موقع ملیں تو آپ کے قدموں پر قربان. ہمارا طواف تو آپ کے ساتھ ہے. اب اگر یہاں تھوڑا میں اپنے ذوق کا جملہ بولوں تو جب حضور کے ساتھ نہیں تھے تو طواف جو نہیں کیا, طواف تو حضور کے ساتھ طواف کرتے تھے, تو وہ طواف کعبے کا ہوتا تھا یا مصطفیٰ کا ہوتا تھا؟ ہائے دیکھنے کو کعبے کا طواف ہوتا تھا, مگر نگاہیں یار کا مکھڑا ہر چکر میں تکتی رہتی تھی, حضور کیسے چل رہے. تو ان کا مدار عشق و ادب مصطفیٰ پر تھا, ان کے ایمان اور عقیدے کا انحصار. تو کئی حکم لکھا تھا کہ ایسا نہیں کرنا, تو بغیر لکھے
سن لیں جو ادب ہے. کیا ادب؟ وہ لکھی پڑھی دلیلوں کی ضرورت ادب کو نہیں ہوتی، اور محبت کو بھی لکھی پڑھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت خود اپنی دلیل آپ ہے، ادب خود اپنی دلیل آپ ہے. اس لیے کوئی پوچھے کہ مل جل کے ایسے نعتیں ترنم سے کیوں پڑھتے ہو؟ محبت سے پڑھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ محبت خود دلیل ہے. اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے. بس یہ دلیل ہے، بس یہ دلیل ہے. اب کوئی اس سے آگے کی دلیلوں والے آئیں گے تو اسے 1000 دلیلیں کھول کے دکھا دیں گے، وہ الگ بات ہے. ان دلیلوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر آپ کے لیے ایک ہی دلیل ہے. آپ کو سب دلیلیں مٹا کر دلیل ہوتی ہے وہم. پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ بڑی دلیلاں آندیاں نے جی. میں نے حکیم طبیب کے پاس جاتے ہیں نا جی، بڑی دلیلاں آندیاں نے. کیا؟ یوسوس فی صدور الناس. یہ جو توہمات آتے ہیں نا، طرح طرح کے خیال، اس کو دلیل کہتے ہیں. آپ کو درس کیا ہے؟ ساری دلیلیں مٹا دو، عشق مصطفیٰ والی ایک دلیل تھام لو، بس. باقی سب دلیلیں مٹا دو. عشق مصطفیٰ کے مقابلے میں سب دلیلیں توہمات ہیں، اور پختہ دلیل ایک محبت والی. محبت اپنی دلیل خود ہے. بولیے اپنی دلیل. جب عثمان غنی نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا، کس دلیل کے تحت چھوڑا؟ ہے کوئی لکھی ہوئی دلیل؟ نہیں، ان لکھی دلیل سے چھوڑ دیا. کیا؟ بولیے. ان لکھی دلیل کسی کتاب میں نہیں کہ حضور ساتھ نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا. ان لکھی دلیل سے طواف چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام حجامت بنواتے، گیسوئے پاک کٹواتے تو صحابہ کرام، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حجامت کرواتے تو آقا فرمایا صحابہ کرام کانو یطوفون بہی، کہ وہ اس حلاق کا جو بال کاٹتا تھا اس کے ارد گرد اس طرح دائرہ بنا کے گھومتے تھے جیسے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور ایک ایک منہ مبارک لینے کے لیے دائرہ بناتے، نیچے نہ گرنے دیتے، اور منہ مبارک لے کے سنبھال کے رکھتے. یہ کسی جگہ دلیل میں آیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں حضور نے فرمایا میرے بال سنبھال کے رکھا کرو، کہیں حکم دیا ہے؟ ان لکھی دلیل تھی. کیا تھی؟ عشق خود اپنی دلیل آپ ہوتا ہے. وہ خود سکھاتا ہے عاشق کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسے کہیں جانے کی، مولوی صاحب سے جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. عشق خود مفتی ہے. عشق خود سب سے بڑا مفتی عشق ہے. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخلو، عشق گل. عشق خود مفتی. آقا علیہ السلام، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث. آقا علیہ السلام نے حدیبیہ میں لعاب دہن مبارک پھینکا، صحابہ کرام اٹھا کے لعاب دہن مبارک ہاتھوں پہ اور چہروں پر ملتے تھے. وضو کرتے، اس کے وضو کے قطرے زمین پر گرانے کی بجائے اٹھا کر ہاتھوں، چہروں، سینوں پر ملتے. اور جس کو وضو کے قطرے پانی نہ ملتا یا لعاب دہن آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کا نہ ملتا، وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہتھیلیاں رگڑ کر اس تری کو منہ اور سینوں پہ مل لیتا. اور 1400 صحابہ یہ عمل کرنے والے تھے. کتنے؟ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، ان کا اجماع ہوا. 1500 صحابہ کا اجماع عملی اجماع ہوا کہ لعاب دہن پاک کو اٹھا کر چہرے پہ ملنا، وضو کے مبارک قطرات کو چہرے پر ملنا، آقا کی حجامت کے بالوں کو اٹھا پر ملنا، نگاہیں جھکا کے بیٹھا رہنا، سروں کو نہ ہلانا، آوازوں کو اونچا نہ کرنا، نگاہ اوپر نہ کرنا، ادب میں فنا ہو جانا. یہ 1400 صحابہ کا عملی اجماع. ٹھیک ہے. اور کن کے سامنے ہو رہا تھا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. جب سامنے ہو رہا تھا پہلے اجماع تھا، جب حضور کے سامنے ہوا تو سنت ہو گئی، سنت تقریری ہو گئی، سنت ہو گئی. حضور نے منع نہیں فرمایا.
منع جب منع نہیں فرمایا تو اس کے بعد شریعت میں سنت ہو گئی. جب منع نہیں فرمایا تو اس کے بعد یہ عمل شریعت میں سنت بن گیا. مگر اس سے پہلے جب صحابہ از خود یہ کر رہے تھے اس وقت کیا تھا؟ دلیل عشق تھی. اس وقت ان لکھی دلیل تھی. سنت تو بعد میں بنی. جب حضور نے منع نہیں کیا تو تب سنت بنی نا. تو عمل تو وہ کر چکے تھے. منع کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے. تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، لعاب دہن اٹھا کر چہروں پر مل رہے تھے، اس وقت کس دلیل سے کر رہے تھے؟ بولیے، اونچا کہیے. دلیل عشق سے. دلیل عشق سے کر رہے تھے. تو عشق سب سے بڑی دلیل ہے. عشق سب سے بڑی دلیل عشق سے کر رہے تھے. اس کو حضور نے جب منع نہ فرمایا تو دلیل عشق تھی، وہ سنت ہو گئی، وہ دلیل سنت بن گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پوچھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کن کن راستوں سے گزرے اور حج پر گئے اور آئے. تو وہ راستے پوچھ کر کہاں کہاں نماز پڑھی، کہاں کہاں بیٹھے، کہاں کہاں مصلی بچھایا، ان جگہوں پر جا کر وہ نفل پڑھتے، ماتھے ٹیکتے اور زمینوں پر ہاتھ ملتے تھے. جہاں بیٹھتے ان جگہوں پر ممبروں پر ہاتھ مل مل کے چہروں پر ملتے. یہ کس دلیل سے کرتے تھے؟ بخاری مسلم سیاستہ بھری پڑی ہے یہ حدیث. کس دلیل سے؟ دلیل عشق سے. صحابہ کرام کا معمول تھا. یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے اور ترمذی میں ہے. ابواب قائم ہے. ہاتھ اور پاؤں چومنے کے باب امام بخاری نے قائم کیے. الادب المفرد نے امام بخاری نے قائم کیا. صحیح مسلم میں قائم کیا. صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کرام سواریاں کھڑی کرتے تو صرف ہاتھ نہیں چومتے، گر کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چومتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے. کس دلیل سے دیتے تھے؟ کہیں حکم تھا لکھا ہوا؟ جی. یہ قدموں پہ کون گراتا تھا؟ عشق گراتا تھا. عشق اور ادب گراتا تھا. قدم مبارک کون چومناتا تھا؟ عشق اور ادب. اور حضور نے منع نہیں فرمایا. منع یہ تو تھے صحابہ کرام. یہ اب بخاری مسلم میں سیاستہ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہودی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. کون آئے؟ یہودیوں کا وفد. سواریاں باندھی اور یہودیوں نے آ کے حضور کے قدم چومے. ارے آج کل کے تو بہت سارے مولویوں سے اس وقت کے یہودیوں کے ایمان اچھے تھے، عقیدے تھے، جو حضور کے قدمین چومتے تھے. سبحان اللہ. آقا کے قدم شریف چومے. حدیث پاک ہے. بھئی میں کوئی اپنے پاس سے تو باتیں حدیثیں تو نہیں نہ گھڑ سکتا. بولیے، شرح تو کر سکتا ہوں، اپنی تشریح کر سکتا ہوں، سب کچھ، مگر حدیثیں تو کوئی نہیں گھڑ سکتا. یہ تو میں تو آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. یہود چومتے تھے آقا کے قدمین شریف. یہ کسی نے ایک سوال پوچھ لیا کہ حضور نے فرمایا حسین کا ابو ہوں، جبکہ امام حسین بالغ مرد ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا حسین کا ابو ہوں، فرمایا حسین میرا بیٹا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نسب مجھ سے چلا ہے. فاطمہ کا نسب سے چلا تاکہ آل رسول قیامت میں قائم ہو حسن اور حسین کو. تو حضور نے ان کو شرف عطا کیا، اپنا بیٹا قرار دیا، اپنا بیٹا قرار دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مگر وہ بھی جب آقا کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے. وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ سنا رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت عطا فرما دی. کنز الامال میں حدیث فرمایا اجازت ہے عمرہ کرو. اور ساتھ اب میں وہ بات کہہ رہا تھا وہ مالک ہیں, وہ مالک ہیں امت کو, امتی کو, غلام کو جو چاہیں کہہ دیں. جب اجازت دی تو فرمایا عمر جب عمرہ کرو تو فرمایا اے بھائی, کیا فرمایا اے میرے بھائی, عمر کو کہا اے بھائی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اب حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ساری کائنات جہاں جہاں سورج ڈوبتا طلوع ہوتا اور ڈوبتا ہے وہ ساری کائنات میری سلطنت میں دے دی جائے, وہ مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی لذت مجھے آقا کے اس جملے سے آتی ہے. ہائے ہائے سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا نے یہ فرما دینا جو کرم کیا, یہ ساری کائنات کی سلطنت و ملکیت سے عزیز تر. اپنی زبان مبارک سے فرمایا اے بھائی دعا میں یاد رکھنا ہمیں بھی, زبان مبارک سے فرما دیا. اب اگر آج کے زمانے کا کوئی شخص ہوتا نادان جس کو راہ و رسم عشق و ادب نہیں آتے, عشق و ادب کے رسم, عشق و ادب کی رسم نہیں ہے, تو وہ تو شاید اسی بات کو پکڑ لیتا حدیث میں فرما دیا حضور نے تو میں کیوں نہ کہوں. نہ, آقا نے فرمایا عمر کو بھائی میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. فرمایا اب جواب میں عمر فاروق کا بھی طرز عمل سن. اب دوسری حدیث امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی, سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے, خلیفۃ المسلمین, ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا تو ممبر پہ خطبے میں لوگوں سے کہا لوگو تم مجھ میں سختی, شدت اور غلظہ, بڑی میری طبیعت میں بڑی سختی دیکھتے ہو اور ڈرتے ہو کہ میں بڑا سخت طبیعت ہوں اس لیے ذرا گھبراتے ہو, تو آج تمہیں راز بتا دوں کہ میں سخت کیوں ہوں, یا تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا, تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا. تو فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ساری عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری, اور وہ عمر فاروق حضور نے فرمایا تھا میرے بھائی دعا میں یاد رکھنا. اب سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں سخت اس لیے ہوں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ, میں تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا, اور فرمایا میں حضور کا غلام اور حضور کا خادم ہوں. حضور زبان مبارک سے فرمائیں بھائی, وہ جواب میں کہے میں حضور کا غلام ہوں, عبد ہوں. کیا لفظ بولا؟ عبد ہوں وخادم ہوں, میں حضور کا عبد ہوں, حضور کا غلام ہوں, اور مجازی معنی میں حضور کا بندہ ہوں. ہائے ہائے, مجاز عشق میں حضور کا بندہ ہوں, حضور کا بندہ ہوں یعنی غلام ہوں. معنی کیا ہے بندہ کا؟ غلام. دوسرا معنی بندگی اور عبادت کا نہیں, معاذ اللہ, وہ نہیں. تو میں حضور کا غلام ہوں, عبد ہوں. عبد غلام کو کہتے ہیں. وہ خادم ہوں, اور خادم. اور اللہ نے حضور کو وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ نے حضور کو سراسر رحمت بنایا تھا. لوگ حضور کے عشق محبت اور ادب میں حضور پہ حملہ آور ہوتے تھے چھونے کے لیے. کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی زلفوں کو چھونا چاہتا ہے, کوئی قدم شریف چھونا چاہتا ہے, کوئی دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہے, کوئی قدمین پہ گر کے بوسہ دینا چاہتا ہے, کوئی حضور کی کملی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے. ارد گرد لوگوں کا ہجوم چاہتا تھا کہ آقا کو مس کرے,
کملی کو مس کرے، بوسہ دے، حضور پر ہجوم چڑھ ملتا تھا، اور اللہ نے حضور کو رحیم اور کریم بنایا تھا۔ وہ کسی کو منع کرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کو روکتے نہ تھے، اور میں حضور کا گارڈ تھا، میں حضور کا نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، میری ڈیوٹی گارڈ کی تھی، حضور کی ڈیوٹی رحیم کی تھی، وہ روکتے نہ تھے، روکنا میرا تھا، لہذا میں دھکے دے دے کے لوگوں کو روکتا تھا، اور دھکے دے دے کے لوگ چاہتے تھے مس کریں، لوگوں کا شوق تھا حضور کو چھونا، مجھے کسی سے غرض نہیں، میرا شوق تھا حضور کو بچانا، سبحان اللہ، حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو ہاتھ نہ لگ جائے، دھکا نہ لگ جائے، پریشانی نہ آ جائے، رستے میں پریشانی نہ آ جائے، قدموں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، سو میں حضور کا غلام ہو کر ڈیوٹی دار تھا، میں دھکے دے دے کر حضور کا رستہ بچاتا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے میں پھر کسی کو مارتا بھی تھا، کسی کو بھگاتا بھی تھا، مکہ بھی لگتا تھا، دھکا بھی لگتا تھا، وہ سارا کچھ ادب مصطفیٰ میں تھا۔ لوگوں میں خود سخت نہیں ہوں، حضور کے ادب نے سخت بنا رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں حضور کا عبد تھا، غلام تھا، خادم تھا، اور حضور کو لوگوں کے ہجوم سے بچانے کی ڈیوٹی پر رہتا تھا، اس لیے تم سے سختیاں کرتا تھا، اونچا بولتا تھا، دھکے دیتا تھا، تو تم نے وہی میری زندگی کا سارا نقشہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں سخت مزاج ہوں۔ اب مجھ سے جب ملو گے تو بڑا نرم پاؤ گے۔ تو آپ نے فرق دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے بھائی کا لفظ بولا، مگر وہ اس پریولیج کو استعمال، اور رشتے میں کیا ہیں؟ رشتے میں سسر ہیں، رشتے میں سسر ہیں۔ سسر کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ باپ کی طرح ہوتا ہے نا، فادر ان لا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فادر ان لا۔ رشتے میں ابو بکر و عمر سسر ہیں۔ کبھی انہوں نے آقا کی طرف اپنے اس رشتے کے تناسب سے بھی دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی اس خیال سے دیکھا کہ ہم رشتے میں یہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہر وقت حضور کے غلام بنے رہے۔ ارے جنہیں یہ رشتہ ہے وہ غلامی سے اوپر کا نہیں سوچتے۔ کتنے بدبخت ہیں جن کا رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھائی اور برابری کی باتیں سوچیں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ مگر وہ اس پریولیج کو استعمال، اور رشتے میں کیا ہیں؟ رشتے میں سسر ہیں، باپ کی طرح ہوتا ہے نا، فادر ان لا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فادر ان لا۔ رشتے میں ابو بکر و عمر سسر ہیں۔ کبھی انہوں نے آقا کی طرف اپنے اس رشتے کے تناسب سے بھی دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی اس خیال سے دیکھا کہ ہم رشتے میں یہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہر وقت حضور کے غلام بنے رہے۔ ارے جنہیں یہ رشتہ ہے وہ غلامی سے اوپر کا نہیں سوچتے۔ کتنے بدبخت ہیں جن کا رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھائی اور برابری کی باتیں سوچیں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہمیشہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ادب کے ساتھ رکھا کرو، اور ادب میں اپنے آپ کو فنا رکھا کرو، اور عشق میں فنا رکھا کرو، اس سے ایمان کی بقا